کتاب الحیض۔ حیض اور محیض دونوں ایک ہی ہے جمہور کے ہاں، اور بعض حضرات کا فرق کرتے ہیں کہ محیض وہ محل حیض کو کہتے ہیں یا زمانے حیض کو محیض کہتے ہیں اور عام حالت حیض کو حیض کہتے ہیں، لیکن جمہور حضرات فرماتے ہیں کہ یہ دونوں کے دونوں مترادفین ہیں اور اللہ کا بھلا کہ ایک ہی معنی ہے دونوں کا معنی۔ حیض بھی وہ بھی حالت حدث اکبر ہی ہے، تو اس وجہ سے اب اس کے بعد یعنی احتلام اور جنابت کے بعد یہ ہے کہ اس کو بیان کر رہا ہے۔ حیض کے بارے میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ هو دم ينفذه رحم امرأة بالغة سلیمة من داء، کہ صحیح اور ٹھیک ٹھاک قسم کی خاتون اور بالغہ بغیر کسی بیماری کی بیماری نہیں ہے، یہ ویسے ایک طبعی مزاج کے جیسے مزاج انسانی کی دیگر لوازمات ہیں، یہ خواتین کے لوازمات میں سے ایک ہے۔ بظاہر تو ظاہر ہے کہ یہ اذا ہے اور گند ہے، طبیعت اس کو ناپسند کرتی ہے، باقی یہ کہ حقیقت میں یہ ایک قسم کی نعمت ہے۔ نعمت بئی معنی ہے کہ ہماری والدہ حضرت حوا جب جنت میں تھی تو ان کو حیض نہیں آتا تھا، اور حیض کا آنا ہی اللہ کا بھلا کرے، جن خواتین کو حیض نہیں آتا تو وہ عذاب میں مبتلا ہے، ان کی اولاد نہیں ہوتی، نعمت اولاد سے وہ محروم ہے۔ آخرت چونکہ توالد و تناسل کی جگہ ہے نہیں ہے جنت، تو اس لیے اماں حوا کو حیض نہیں آیا، اور جب یہ کہ دنیا کے اندر آ گئے تو پھر حیض کا سلسلہ شروع ہو گیا۔ یہ مسئلہ ہے مولانا۔ کتاب الحیض وقول اللہ تعالی ویسألونک عن المحیض، حیض کے بارے میں آپ سے پوچھتے ہیں، قل هو اذن، آپ یہ کہہ دیں کہ وہ ایک ناگوار چیز ہے، قل هو اذن ناپسندیدہ اور ناگوار ہے۔ اذا کان الامر کذالک، جب صورتحال یہی ہے، فاعتزلوا النساء فی حالت الحیض، حالت حیض میں عورتوں سے ایک طرف ہو جاؤ۔ جیسے معتزلی وہ اہل سنت والجماعت سے ایک سائیڈ پر ہے، تو بیویوں سے اسی طرح ان دنوں کے اندر معتزلی بن جاؤ، ایک طرف ہو جاؤ۔ فاعتزلوا النساء فی المحیض ولا تقربوهن حتی یطہرن، ان کے قریب بھی نہ جاؤ یہاں تک کہ وہ، اس کو کہتے ہیں سد الذرائع۔ معنی یہ ہے کہ بہتر یہی ہے کہ آپ حالت حیض میں، حالانکہ اجازت تو اس کی ہے کہ حالت حیض میں بیوی کے ساتھ آدمی سوئے، اور 3 صورتیں جیسے آپ سے ترمذی میں اور ابو داؤد میں عرض کر چکا ہوں، استمتاع بما فوق الازار، اس کے ساتھ مزاجات، مساکنت، مجامعات، اور یہ اجازت ہے، لیکن استمتاع بما تحت الازار فی صورت جماع، اس کی اجازت نہیں ہے، لیکن بہتر یہ ہے کہ دور رہے، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری اس صورت کے اندر۔ یہ اس کو کہتے ہیں سد الذرائع۔ جہاں گناہ کے ہونے کا اندیشہ ہے تو جہاں سے گناہ پھوٹ پڑے گا اس کے قریب بھی آپ نہ جائیں۔ ولا تقربوهن حتى يطهرن فاذا تطهرن، جس وقت یہ ہے کہ وہ خوب پاک ہو جائیں، فاتوهن من حيث امركم اللہ، تو اب ان کے ساتھ ہم بستری کرو جہاں اللہ نے آپ کو حکم دیا ہے، اس جگہ پہ ہم بستری کرو، اور وہ موضع الحرس ہے جہاں پر بیج ڈالنے کے بعد یہ ہے کہ فصل آ جائے، اولاد کی فصل اللہ تعالیٰ دے دے، اولاد پھل ہے اور ایک قسم کے فصل ہے۔ وَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ۔ بچے کو ثمرہ کہا گیا ہے، ایک تفسیر اس میں ثمرات القلوب بھی ہے، اور اگر اس آیت سے آپ کے یہ ہے کہ تسلی نہ ہو جائے تو ترمذی جلد اول میں انشاءاللہ اس میں جنائز کے باب میں آئے گا کہ آپ نے میرے بندے کے دل کے پھول کو، دل کے پھل کو قبضہ کر لیا، کہ حل قبضتم ثمرۃ فؤادہ، اس کے دل کے پھل کو، اولاد کو ثمرہ کہا گیا ہے۔ تو جہاں پر آپ بیج ڈالیں اور بیج ڈالنے کے بعد پودا اگے اور یہ ہے کہ پھر فصل دے دے، اولاد کی فصل، اور ظاہر ہے کہ برخلاف شیعوں کے اور رافضیہ کے کہ ان کے ہاں موضع الفرس جہاں پر یہ ہے کہ تخم اور بیج ضائع ہوگا اور کچھ بھی نہیں ہوگا، دبر کے اندر وطیفی دبر کی اجازت دیتے ہیں، اللہ کی لعنت ہے ان پر۔ باقی آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضرت عبداللہ ابن عمر اور امام مالک کی طرف جو نسبت کی جاتی ہے وہ نسبت غلط ہے۔ او یفعل ذلک مسلم، کیا کوئی مسلمان بھی یہ کام کر سکتا ہے؟ اس طرح کرے گا حضرت عمر سے
یہ کہ عبداللہ ابن عمر سے مروی ہے۔ اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ و مالک و اصحابہ مبرؤون مما قالوا فیہم، امام مالک اور اس کے ساتھی قرطبی کا حوالہ ہے کہ یہ حضرات اس چیز سے بیزار ہے اور اس سے بری ہے، یہ سارے الزامات ہیں ان پر۔ فَإِذَا تَطَهَّرْنَ فَأْتُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ أَمَرَكُمُ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ، اگر غلطی ہو بھی گئی اور کسی نے یہ کہ ہم بستری کر دی حالت حیض میں تو پھر توبہ کریں، اور اللہ تعالیٰ توبہ والوں کو التائب من الذنب کما لا ذنب لہ، ان اللہ یحب التوابین، اگر غلطی ہو بھی گئی تو توبہ کریں، توبہ کو اللہ پسند کرتا ہے۔ تائبین توبہ رجوع کرنے والوں سے، توبہ کرنے والوں سے اللہ محبت رکھتا ہے۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَهِّرِينَ، اور اللہ خود طاہر ہے تو اس لیے متطہرین اور طاہرین سے اور طیبین سے اللہ تعالیٰ محبت رکھتا ہے۔ جیسے کہ آپ کو یاد ہوگا میں نے آپ سے عرض کر دیا تھا کہ جنوبی جنب پہلو کو کہتے ہیں جو ایک سائڈ پر ہے، آدمی حالت جنابت میں ہو اور حدث کی حالت میں ہو، اللہ کی عنایتیں اور اللہ کی شفقتیں اس کی طرف اتنی نہیں ہوتی، طہارت کی حالت میں ہو۔ لہذا ظاہر ہے کہ یہ چیزیں اللہ آپ کو بھلا کرے طہارت کے خلاف ہی ہے، بیوی کے ساتھ یہ ہے کہ ہم بستری کر دینا اور ان حالات کے اندر۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَّهِرِينَ، لہذا طہارت والوں سے اللہ کی محبت ہے۔ بابٌ کیف کان بدء الحیض، امام بخاری کی عادت ہے وہ کسی مسئلے کے آغاز کو بیان کرتا ہے تو لفظ بدء، جیسے کہ بدء الاذان، وہ بتائے گا کہ اذان کی مشروعیت کب سے ہوئی، اذان کس طرح شروع ہوئی، اس کے آغاز کو بیان کرتا ہے۔ بابٌ کیف کان بدء الوحی الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وقول اللہ عز وجل، وہاں بدء الوحی اور آغاز وحی کو بیان کیا، یہاں حیض کی ابتدا کو بتاتے ہیں اور آغاز کو کہ حیض کہاں سے کس طرح شروع ہو گیا۔ بابٌ کیف کان بدء الحیض وقول اللہ وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا قول ہے کہ حضرت فرماتے کہ حاذا، یہ حالت حیض والی حالت، شیئون، ایک ایسا یہ ہے کہ مسئلہ ہے، کتبہ اللہ علی بنات آدم، اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کی اولاد پر اور صنف نازک پر اور نوع خواتین پر اللہ نے اس کو لکھ دیا ہے۔ اس میں اما ہوا خود بخود آ گئی، بنات آدم کے اندر اس سے مراد نوع خواتین مراد ہے، صنف خواتین مراد ہے، تو صنف خواتین کی ابتدا حضرت حوا سے ہے، حضرت حوا خود اس میں داخل ہے۔ یہ حدیث ہے جو حضرت اقدس کے شرط کے مطابق نہیں تھی، لیکن حضرت نے بہرحال ترجمۃ الباب میں کام چلا دیا، ہم شیر اور ہم خرما، جو آپ کی عادت ہے، جہاں 21 اصول میں نے آپ کو بتایا بخاری شریف کی عادات اور امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کا اسلوب اور سنی، تو ان میں سے ایک یہ بھی ہے کہ کبھی کوئی حدیث آپ کے شرط کے مطابق ہوتی نہیں ہے لیکن تب بھی اس کو بیان کر لیتا ہے ترجمۃ الباب میں، یہاں کر دیا۔ وقول النبی صلی اللہ علیہ وسلم وباب قول النبی صلی اللہ علیہ وسلم هذا شيء كتبه الله على بنات آدم، اللہ پاک نے بنات آدم پر اس کو لکھ دیا ہے، ان کے مقدر میں یہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ اب حدیث رسول یہی ہے، حدیث رسول یہی ہے کہ بنات آدم معنی یہ کہ خواتین کی نوع اور صنف خواتین، لہذا اللہ کو بھلا کرے حضرت حوا بھی اس میں آ گئی۔ اس کے بعد اب اس کے معارض قول ہے، وقال بعضهم کان اول ما ارسل الحیض علی بنی اسرائیل، حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں پہلے یہ ہے کہ آپ اس کو پڑھیں گے، اللہ آپ کا بھلا کرے، اول ما ارسل، فرماتے ہیں کہ جو چیزیں یہ ہے کہ انسان کی طرف یہ ہے کہ جو بھیجی گئی ان میں سے پہلی چیز یہ ہے کہ الحیض، یہ ہے کہ نہیں، کان اول ما ارسل الحیض، ماں کو مصدریہ آپ پڑھیں گے تو الحیض کو نائب فاعل، الحیض کو اللہ کو نائب فاعل ارسل، کان اول ارسال الحیض، کان اول ارسال الحیض، حیض کا بھیجنا، حیض کا یہ ہے کہ بھیجنا پہلے، یہ کہ حیض کا بھیجنا یہ ثابتاً علی بنی اسرائیل، یہ بنی اسرائیل پر، یہ ما مصدریہ جب آپ لیں گے الحیض کو نائب فاعل ارسل کے، اور ثابتاً یہ موصول یہ کہ مضاف الیہ بنے گا، اولوں کا کانا کا اسم بنے گا، اور علی بنی اسرائیل کانا کی خبر بنے گی، جیسے کہ حافظ ابن حجر ان حضرات کا مسئلہ یہی ہے، اللہ کا بھلا کریں۔ کانا اول ما ارسل الحیض، میں نے عرض کیا کہ اول ارسال الحیض، حیض کا بھیجنا سب سے پہلے ثابتاً علی بنی اسرائیل ہے، یہ بنی اسرائیل ہی پر اللہ کا بھلا کرے تھا۔ دوسری صورت یہ ہے کہ مولانا
کان اول ما ارسل الحیض کان اول ما ارسل الحیض علی بنی اسرائیل۔ اب اس میں آپ یہ کر دیں کان اول ما ارسل الحیض، خیال کر لینا علی بنی اسرائیل یہ ارسل کے ساتھ متعلق ہے، اور الحیض یہ کانا کا اسم ہے۔ کان اول کان الحیض، حیض جو ہے اول ما ارسل، اب ما موصول ما مصدر یہ عرض نہیں کر رہا ہوں۔ کان الحیض، حیض اول ما ارسل ان چیزوں میں سے جو بھیجی گئی علی بنی اسرائیل۔ اب بنی اسرائیل کو اس کے ساتھ متعلق کر رہا ہوں ارسلہ کے ساتھ، آپ بات سمجھ رہے ہیں نہیں سمجھ؟ کان الحیض، حیض یہ ہے کہ اول ما ارسلہ وہ چیزیں جو بھیجی گئی مسلط کر دی گئی علی بنی اسرائیل، بنی اسرائیل ان میں سے پہلی چیز حیض تھی۔ اڑے کچھ بھلا پڑھا نہیں پڑھا؟ ایک ترکیب یہ ہے کہ ما مصدریہ ہو اور الحیض نائب فاعل ارسلہ کا، اور یہ ہے کہ یہ بتاویل ہے، یہ ہے کہ مصدر اولو کے لیے مضاف نہ لے، یہ کانا کا اسم ہو گیا، اور ثابتاً علی بنی اسرائیل یہ اس کے لیے خبر ہو گئی۔ یہ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ یہ حضرات یہی ترکیب کرتے ہیں۔ دوسری ترکیب میں عرض کر رہا ہوں کہ کان الحیض اول ما ارسل علی بنی اسرائیل، حیض ان چیزوں میں سے جو بنی اسرائیل پر مسلط کر دی گئی، حیض ان میں سے سب سے پہلی چیز ہے۔ یہ ابن مسعود کا یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے قول ہے، وہ فرماتے کہ حیض کی ابتدا جو ہوئی ہے وہ بنی اسرائیل کی عورتوں سے ہوئی۔ بنی اسرائیل کی عورتیں بن ٹھن کر کے جاتی تھی، اللہ آپ کا بھلا کرے، مسجدوں میں خوشبو لگا لگا کر کے، تو مسجدوں پر بھی ان کو منع کیا گیا، جیسے کہ نسائی میں آپ پڑھیں گے کہ لور النبی صلی اللہ علیہ وسلم ما احدثت النساء، اگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے زمانے میں دیکھ لے عورتوں کے ان گڑبڑ کو جو عورتوں نے گڑبڑ شروع کی ہے، لمنعہن المساجد، تو آپ ان کو مسجدوں سے منع کرتے، کما منعت نساء بنی اسرائیل، جیسے کہ بنی اسرائیل کے عورتوں کو منع کیا گیا۔ یہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا قول ہے۔ تو بنی اسرائیل کی عورتوں پر حیض بھی مسلط ہو گیا اور ان کو مسجدوں سے بھی منع کیا گیا، مسجدوں سے بھی، مسجد میں آ کر کے وہ نماز نہ پڑھیں، وہ نماز خاک پڑھیں گے، دوسروں کی نمازیں خراب کریں گے۔ سمجھ رہی ہیں؟ جیسے کہتے ہیں کہ بنات میں اگر کوئی خاتون پڑھتی ہے تو اس سے پورا گھر بنتا ہے، بولو۔ اسکول میں کوئی خاتون تعلیم حاصل کرتی ہے تو اس سے پورے گھرانے بنتے ہیں، ٹھیک ہوتے ہیں ایک خاتون سے۔ خاتون تو ظاہر ہے کہ پہلا مکتب اور پہلے ہی مدرسہ ہے، گود ہے بچوں کے لیے، آیا سمجھ میں نہیں ہے؟ جی خاتون جب ٹھیک ہو، دیندار ہو، مدرسے میں پڑھے یا اسکول میں اعلیٰ تعلیم حاصل کرے تو پورا گھرانہ اسی سے بنتا ہے۔ یہ خاتون کے فوائد ہے عورتوں کی تعلیم کا۔ لیکن دوسرا پہلو یہ ہے کہ جب سے خواتین نے تعلیم شروع کی ہے، آنا جانا اسکولوں میں اور مدرسوں میں، اس دن سے مردوں کی تعلیم خراب ہو گئی۔ تو ایک گھر کو تو بناتی ہے لیکن بگاڑتی کتنوں کو ہے؟ بولو، بگاڑتی کتنوں کے ہے؟ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ یہ ہے مسئلہ مولانا۔ اب ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرما رہے ہیں کہ آغاز حیض کی ابتدا بنی اسرائیل کی عورتوں سے ہوئی۔ اب حدیث رسول میں اور ابن مسعود کے قول میں دونوں میں تعارض ہو گیا۔ آپ کو بات سمجھ میں آگئی نہیں آگئی؟ حضرت فرماتے کہ بنات آدم، اور میں نے عرض کیا کہ اماں حوا کو سب سے پہلے حیض آ گیا، اور وہ اس میں ترمذی میں آپ سے عرض بھی کر چکا ہوں، جہاں پر اللہ آپ کا بھلا کرے عورت نمازوں کی قضا نہیں کرے گی، حیض کے ایام کے ہے نمازوں کی قضا نہیں ہے لیکن روزے کی قضا ہے۔ وہاں ایک نقطے میں نے عرض کیا تھا کہ اماں حوا کو جب سب سے پہلے حیض آ گیا تو اس کی صورت کیا تھی۔ تو اب مسئلہ یہ ہے کہ حدیث میں یہ ہے کہ بنات آدم اور خود حضرت حوا ابتدائی سے، اور ابن مسعود فرماتے ہیں کہ حیض کی ابتدا بنی اسرائیل سے ہوئی ہے۔ تو اس کی کئی صورتیں ہیں۔ ایک تطبیق حضرت نے خود دے دی، امام بخاری نے، قال ابو عبداللہ، امام بخاری فرماتے ہیں وحدیث النبی اکبر و اکثر اتباعا، حدیث نبی وہ بڑی چیز ہے اور اس کو لیا جائے گا، اور قول ابن مسعود کو چھوڑ دیا جائے گا۔ یہ حضرت نے ترجیح کی صورت قائم کر لی، ترجیح کی صورت ہے۔ حدیث رسول ان ھذا شیء کتبہ اللہ علی بنات آدم وہ راجح ہے، اور ابن مسعود کا قول مرجوح ہے، لہذا بدایت اور آغاز بنی اسرائیل سے نہیں ہے بلکہ اماں حوا سے ہے۔ یہ صورت ترجیح کی ہو گئی۔ دوسری صورت یہ ہے کہ تطبیق کی، اور تطبیق کی صورت یہ ہے کہ حیض کا آغاز
تو وہ تو اللہ آپ کا بھلا کرے اس سے اماں حوا سے اور ابتدائی خواتین سے ہوئی ہے، لیکن یہ ہے کہ بنی اسرائیل کے دور میں اس میں شدت آ گئی، اشتداد اور شدت اس میں آ گئی۔ اب دونوں باتیں ٹھیک ہیں۔ جہاں ابن مسعود کہتے ہیں کہ آغاز بنی اسرائیل سے ہوئی، اس کا مطلب یہ ہے کہ شدت اس میں، شدت کی آغاز وہ بنی اسرائیل سے ہوئی، اور جہاں مسئلہ یہ ہے کہ ویسے اس کی ابتدا حضرت حوا سے ہے۔ ایک مسئلہ یہ تطبیق کی ایک صورت۔ دوسری صورت تطبیق کی یہ ہے کہ اماں حوا سے اور دیگر خواتین سے ابتداء شروع ہو کر کے درمیان میں یہ اسٹاپ ہو گیا تھا اور موقوف ہو گیا تھا یہ سلسلہ، اور پھر واپس بنی اسرائیل سے اس کی آغاز ہو گئی، بنی اسرائیل کے خواتین سے پھر اس کی آغاز ہو گئی۔ اور یا دوسرے الفاظ میں آپ یہ کہہ دیں کہ اس کے احکام پہلے اجمالی تھے اور بنی اسرائیل کی عورتیں زیادہ جب اس میں مبتلا ہو گئی تو پھر یہ ہے کہ اس کے احکام تفصیلی طور پر یہ ہے کہ یہ امت کے سامنے آ گئی۔ وقال بعضهم كان اول ما ارسل الحیض علی بنی اسرائیل كان اول ما ارسل الحیض علی بنی اسرائیل۔ دو ترکیب میں آپ کو بتا چکا ہوں۔ قال ابو عبداللہ وحدیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم اکبر و اکثر وبه قال حدثنا علی بن عبداللہ قال حدثنا سفیان قال سمعت عبد الرحمن بن القاسم قال سمعت القاسم يقول سمعت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تقول، اما فرماتی تھی خرجنا لا نرى الا الحج، ہم نکلے ہماری کوئی اور رائے نہیں تھی اور نہیں سمجھ رہے تھے مگر حج۔ زمانے جاہلیت میں جیسے رواج چلا آ رہا تھا کہ اشہر حج کے اندر صرف حج ہی ہوگا، چنانچہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب نکلے، اما عائشہ اور صحابہ نکلے مدینے سے، لا نرى شیئا آخر یعنی العمرۃ، عمرہ وغیرہ نہیں، الا الحج، مگر حج ہی ہمارا ارادہ تھا کہ ہم حج کریں گے۔ جب یہ مکے میں پہنچے تو پھر یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ حکم ہو گیا کہ تبدیل و احرام الحج بالعمرۃ، اب یہ ہے کہ حج کو عمرہ سے بدل دو، اور عمرہ کر کے جن لوگوں نے ہدی نہیں لائے ہیں وہ عمرہ کر کے حلال ہو جائیں، اور یوم الترویہ 8 تاریخ کو پھر یہ کہ حج کے لیے احرام باندھے، 8 تاریخ کو پھر یہ کہ حج کے لیے یہ ہے۔ تو زمانے جاہلیت میں چونکہ اشہر حج کے اندر عمرہ کرنے کی اجازت نہیں تھی تو اس لیے ہم اشہر حج میں نکلے۔ خرجنا لا نرى الا الحج یا لا نرى الا الحج، نرى اور نرى، یرا اور یرا میں فرق آپ کو بتا چکا ہوں۔ لا نرى الا الحج، اور کچھ بھی نہیں سمجھ رہے تھے مگر حج ہی ہمارا مقصد تھا۔ فلما كنا بصرف، جس وقت یہ ہے کہ فلما كنا بصرف، جس وقت مقام صرف میں پہنچے، حیض تو یہ کہ حیض مجھے ماہواری لائق ہو گئی، فدخل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا اب کی، حضرت میرے پاس تشریف لائے، وانا اب کی میں رو رہی تھی، فقال ما لکی، کیا ہو گیا، انفست، کیا آپ کو حیض آ گیا۔ اطلاق النفاس و ارادت الحیض، آگے حضرت نے مستقل ایک باب قائم کیا، دوسرا باب تیسرا دیکھو، باب من سمن نفس حیضا، سما کا معنی اطلق کر دو، باب من اطلق النفاس علی الحیض، نفاس کا اطلاق حیض پر بھی ہوتا ہے، حیض کا نفاس پر اطلاق ہوتا ہے، دونوں کے دونوں حدث اکبر ہے، اللہ آپ کا بھلا کریے، اور دونوں اللہ آپ کا یہ ہے کہ حدث ہے، لہذا اطلاق ایک دوسرے پر ہوتا ہے۔ لا نرى الا الحج فلما كنا بصرف، مقام صرف میں پہنچے، حس تو مجھے ماہواری لائق ہوگی، فدخل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وانا ابکی، میں رو رہی تھی، فقال ما لك انفست، کیا آپ کو حیض آ گیا، قلت نعم، میں نے کہا، قال ان هذا امر كتبه الله على بنات آدم، یہ ایک ایسا مسئلہ ہے اور ایسی حالت ہے کہ اللہ نے ابن آدم، بنات آدم پر اللہ نے اس کو لکھ دیا، فقضی ما يقضي الحاج، لہذا حاجی جو افعال بجا لاتا ہے آپ ان کو بجا لائے، یہاں کا معنی ادی ما یؤدی الحاج، یہاں قضا ادا کے معنی میں ہے، فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ فَإِذَا أُدِّيَتِ الصَّلَاةُ فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ، جیسے کہ آپ حضرات پڑھتے رہتے ہیں، فقضی ما یقضی الحاج، جو آپ بجا لائیں اور ادا کریں ان تمام افعال کو، مناسک کو جو حاجی بجا لاتا ہے، غیر اللہ تطوفی بالبیت، البتہ بیت اللہ کی آپ طواف نہیں، غیر خود نفی کرتا ہے، لا خود نفی کے لیے، لہذا لا زائد ہے، غیر ان تطوفی بالبیت، البتہ بیت اللہ کی طواف آپ نہیں کریں گے۔ قالت اما فرماتی ہیں، وضحا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النساء بالبقر، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے آپ نے ازواج مطہرات کی طرف سے آپ نے گائیں ذبح کر دی، بالبقرہ کے اندر اگر تا نہیں ہے، تا مدور ہے تو یہ جنس ہے، یطلق علی القلیل والکثیر، گائیں ایک یا دو، کتنے گائیں آپ نے ذبح کی تو کوئی اشکال نہیں ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں، لیکن اگر بالبقرہ ہے جیسے کہ بعض نسخوں کے اندر تا مدور آئے گا تو اب اس کا مطلب ہوگا ایک گائیں، 9 بیویوں کی طرف سے ایک گائے، تو یہ چاہے کہ اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے۔
اونٹ ہو یا یہ ہے کہ گائے ہو، اس میں 7 شریک ہوتے ہیں، 9 اپنے 9 کی طرف سے کیسے کیے؟ آپ کو میرا اشکال سمجھ میں آ گیا؟ تو جواب یہ ہے کہ حضرت نے اپنی طرف سے کیا نفلی قربانی، اور یہ اس طرح کر کے ان کے لیے ایصال ثواب آپ یہ ہے کہ پوری امت کی طرف سے بھی آپ کر سکتے، ایک مسئلہ یہ۔ دوسرا یہ ہے کہ دوسری بات کہ اس وقت آپ کی بیویاں وہ 7 تھی، 9 نہیں تھیں، اضافہ تو بعد میں ہو گیا۔ قالت وضحى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم النساء بالبقر باب غسل الحائض راس زوجها وترجیلہ۔ حائضہ وہ اپنے شوہر کے سر کو دھو بھی سکتی ہے، وہ ترجیلی اس کو کنگھی بھی کر سکتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ان حیضتک لیست فی یدک، حیض تو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے، حصی چیز نہیں ہے، لہذا عورتیں ہاتھ ملائیں، بیٹھیں، کھائیں، پیئیں، آٹا گوندیں، روٹی پکائیں، یہ سب کچھ ہے، ہماری شریعت نے اجازت دی، صرف ٹھک ٹھک کی اجازت نہیں دی۔ باب غسل الحائض راس زوجها وترجیلہ وبه قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن هشام بن عروة عن ابي عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت ارجل راس رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم وانا حائض، حضرت کے سر مبارک کو میں کنگھی کیا کرتی تھی جب حالت یہ ہے کہ میں حالت حیض میں ہوا کرتی تھی۔ وبه قال حدثنا ابراهيم موسى قال اخبرنا هشام بن يوسف ان ابن جريج اخبرهم قال اخبرني هشام بن عروة ان عروة انه سئل، حضرت عروہ سے پوچھا گیا اتخدمونی الحائض، کیا حائضہ اللہ آپ کا بھلا کرے خدمت کر سکتی ہے میری؟ او قال تدنو منی المرأة وهي جنوب، عورت حالت جنابت میں مجھ سے قریب ہو سکتی؟ فقال عروہ، حضرت عروہ نے فرمایا کل ذالک علی ہین، یہ سب میرے سامنے آسان ہے اور سہل ہے، سب کی اجازت ہے۔ وکل ذالک یخدمونی تخدمونی، ان میں سے ہر ایک اللہ آپ کا بھلا حالت جنابت میں حالت حیض میں ہر ایک یہ کہ خدمت کر سکتی ہے۔ ولیس علی احد فی ذالک باس، کوئی مذائقہ نہیں کسی پر اس سلسلے میں۔ اخبرتنی عائشہ، تو میری خالہ نے حضرت عائشہ نے مجھے بتایا انہا کانت ترجل رأس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہی حائض، حالت حیض میں اماں جی نے حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے سر مبارک کی کنگھی کی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی اذن مجاور فی المسجد، اور حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت آپ یہ کہ مسجد کے اندر معتکف تھے۔ چونکہ مجاور جار، اس سے اللہ آپ کا بھلا کریے کہ جار پڑوسی کو کہتے، معتکف خصوصی طور پر اللہ کا پڑوسی ہوتا ہے۔ یہ لوگ مکہ مدینہ میں ویسے اس کے بعد جو لوگ یہ ہے کہ اعتکاف کرتے تھے وہ اپنے آپ کو جیران اللہ کہتے تھے، کہ جار اللہ، کہ ہم اللہ کے پڑوسی ہیں، جیسے کہ آپ کے علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ معتزلی ہے، لیکن کہتے ہیں سوانح نگار لکھتے ہیں آخر میں حضرت نے توبہ کیا ہوگا، توبہ کیا، اللہ اس کی توبہ کو قبول فرمائے، لیکن تفسیر کو معتزلی اعتزال سے بھر کر کے چھوڑ دیا، تفسیر کے اندر توبہ کا کوئی تذکرہ نہیں ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ تو تفسیر لکھ کر کے ہمیں اعتزال والا دے دیا، اور باقی اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، بادشاہ ہے، بلاغت کا بادشاہ ہے۔ لم يفهم القرآن الا الاعرجان لولا الاعرجان لما فهم القرآن احدهما من زمخشر والآخر من جرجان وقال الانور شاہ کشمیری وثالثهما من ہندوستان۔ لم يفهم القرآن الا الاعرجان، قرآن کو کسی نے نہیں سمجھا مگر 2 لنگڑوں نے۔ 700 زبانوں میں 2.5 لاکھ 3 لاکھ تفسیریں لکھی گئی، لیکن فرمایا قرآن کی بلاغت کو 2 لنگڑوں نے سمجھا۔ لم يفهم القرآن الا الاعرجان، 2 لنگڑوں نے قرآن کو سمجھا، باقی کسی احدهما من زمخشر لولا الاعرجان، اگر یہ دونوں لنگڑے نہ ہوتے تو فرماتے لما فهم القرآن، قرآن سمجھ میں نہ آتا، قرآن کی بلاغت سمجھ میں نہ آتی۔ احدهما من زمخشر والآخر من جرجان، ایک پیر عبدالقاہر جرجانی، عبدالقاہر جرجانی ہدا کیا ہے، پیر ہدا، تو عبدالقاہر جرجانی وہ بھی لنگڑا تھا، اور حضرت بھی معذور تھے پاؤں سے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ علامہ زمخشری رحمۃ اللہ علیہ لولا الاعرجان لما فهم القرآن احدهما من زمخشر والآخر من جرجان، ایک زمخشر کا دوسرا جرجان کا۔ علامہ انور شاہ کشمیری فرماتے تھے وثالثهما من ہندوستان، اور تیسرا جو ہے انور شاہ کشمیری ہے جو ہندوستان سے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ بولو علماء دیوبند زندہ باد، بولو جامع صدیقیہ دارالعلوم بنور ٹاؤن فاروقیہ کے طلباء مرد آباد، نہیں کوئی زندہ باد نہیں۔ ظاہر ہے کہ اکابرین کی طرز پر ہم لوگ ہے نہیں، میں بھی مرد آباد ہوں، آپ بھی مرد آباد ہیں۔
ولیس علی احد فی ذلک باس اخبرتنی عائشۃ انها كانت ترجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهي حائض ورسول اللہ حینئذ مجاور فی المسجد. آپ مسجد میں یہ کہ معتکف، چونکہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اما عائشہ کا حجرہ اور حضرت مسجد نبوی دونوں ایک ساتھ ہے، تو یہاں سے سر اگر پاؤں مسجد کے اندر ہے، میں نے عرض کیا کہ چونکہ اعتبار ما یعتمد علیہ کا ہے، سر اگر باہر کر لیتا ہے اور گھر میں حجرے میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سر دھوتی ہے تو اس میں کوئی کسی قسم کا کوئی مذائقہ نہیں ہے. پھر مسئلہ اس طرح بھی ہوا نوافل میں کبھی رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ کے حجرے میں کھڑے ہو کر کے نفل نماز آپ نے پڑھی ہے، جماعت کرائی، پیچھے صحابہ باہر، انہوں نے یہ ہے کہ آپ جماعت کی ہے. یہ حکماً ایک ہی مکان شمار ہوتا ہے، یہ حکماً ایک ہی حضرت ہیں، سمجھے؟ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حجرہ اور وہی ایک ہی ٹکڑا ہے. ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ، یہ عائشہ کے حجرے سے لے کر کے یہ ہے جی بالکل اتنے ہی فاصلے پر، اس سے کچھ فاصلے پر عائشہ کے گھر سے بیت ما یبات فیہ، جس میں اور عائشہ ہم رہ رہے ہیں، وہ کمرہ ما یبات فیہ، وہاں سے لے کر کے یہ منبر تک روضۃ من ریاض الجنہ، یہ ریاض الجنہ ہے جی. اس لیے آپ کسی ریاض الجنہ میں رہ رہا ہے، بولو، اس لیے آپ کیا ہے؟ ادھر ہی ہے. اور جنت میں جو ہے نا مردے لوگ نہیں رہتے، سمجھ میں نہیں ہے کیا عرض کر رہا ہوں؟ یہ خود جنت کا ایک ٹکڑا ہے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اور جنت میں کیا ہے؟ جنت میں مردے نہیں رہتے، جنت میں زندہ رہتے. یہ ذرا آپ کو خیال ہونا چاہیے، اگر آپ اس کو برداشت کر سکتے ہیں تو اس کو سن لیں، سمجھ شریف. یہ چونکہ بخاری کی روایت ہے، امیر صاحب کو پھر بھی سمجھ میں نہیں آئے، سمجھے؟ اے جی جنت میں زندہ لوگ رہتے، مردے تھوڑی رہتے. ولیس علی احد فی ذلک باس اخبرتنی عائشہ انها كانت ترجل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وهي حائض ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حینئذ مجاور فی المسجد یدنی لها راسه. آپ قریب کر دیتے تھے اما عائشہ کے سامنے اپنے سر کو، وہی فی حجرتها، اما اپنے حجرے میں ہوا کرتی تھی، فترجلہ کنگھی کرتی تھی، وہی حائض حالت حیض میں. باب فی قراءۃ الرجل فی حجر امرأته وہی حائض. آدمی اپنی بیوی کی گود میں قرآن پڑھ سکتا ہے، میں نے آپ کو بتا دیا، اللہ آپ کا بھلا کرے، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ جیسے کہ ایک قرآن کا غلاف اور وہ کپڑا ہوتا ہے جو قرآن کے ساتھ ٹچ ہے، جس کا جلد کیا ہے اور پیوست کر دیا ہے، اس کا حکم القرآن ہے. حالت جنابت میں اور حالت حیض میں خاتون اٹھا بھی نہیں سکتی، اور آپ حالت جنابت میں اس کو اٹھا نہیں سکتے. دوسرا یہ کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، دوسرا وہ کپڑا ہوتا ہے کہ منفصل عن القرآن ہے، لیکن قرآن کو اس میں لپیٹتے ہیں، اور پھر اس کا ایک تسمہ سا ہوتا ہے، دھاگا سا ہوتا ہے جس کو باندھتے ہیں، سمجھتے ہیں؟ اس کو حالت حیض والی خاتون اور اسی طریقے پر اللہ آپ کا بھلا کرے جنابت والا انسان، جنوبی آدمی اس میں لے سکتا ہے، قرآن کو پکڑ سکتا ہے. دونوں باتوں میں فرق ہے کہ نہیں؟ بعض تو ہوتا ہے قرآن کے گتے کے ساتھ کپڑا لگا ہوا ہے، سمجھے؟ وہ حکم القرآن ہے، اس کو ہاتھ نہ لگائیں. جنوبی اور اسی طریقے پر اللہ آپ کا بھلا کریے کہ کیا ہے؟ جنوبی اور حائض ہاتھ نہ لگائیں. دوسرا یہ کہ عام کپڑا ہے اور اس کپڑے کے غلاف ہے قرآن کا، جس میں اللہ آپ کا قرآن کو لپیٹتے ہیں، قرآن پاک کو اس میں لپیٹتے ہیں اور پھر اس کو باندھتے وہ تسمے کو پکڑ کر کے جنوبی اور حائض یہاں سے بھی اس کو قرآن کو اٹھا سکتے ہیں، اور ویسے بھی قرآن کو اس کپڑے سے بھی اٹھا سکتے ہیں. سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ اس لیے کہ وہ منفصل عن القرآن شمار ہوتا ہے. اب یہ جنوبی ہے اور یہ کپڑا حائل ہے، یہ قرآن ہے، اس کپڑے کے ذریعے سے پکڑ سکتا ہے، قرآن کو اٹھا سکتا ہے جنوبی آدمی اور حالت حیض والے. ان هذا الصوب ان هذا الغلاف حائل بین الجنوبی بین الحائض و بین القرآن، لہذا اس میں اجازت ہے. تو یہاں بھی اسی طریقے پر یہ قرآن ہے جو محمد رسول اللہ کے مبارک منہ سے صادر ہو رہا اور آپ پڑھ رہے ہیں، اور آپ کا سر مبارک عائشہ کی گود میں ہے. اما عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حالت حیض میں ہے. فراس النبی صلی اللہ علیہ وسلم حائل بین القرآن و بین الحائض. بولو، فراس النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فراس النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی کے راس یہ حائل ہے بین القرآن بین قراءتہ و بین الحائض. حائض مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ اجازت ہے اس کی. ظاہر ہے کہ اس کی نوبت آپ حضرات کو بھی آئے گی. ظاہر ہے کہ کوئٹہ والے جو ہمارے ساتھی ہیں، پشین والے غریب، بڑی سردی ہوتی ہے، اس میں غسل کر کے اس کے بعد آپ آ جائیں، بیوی کی گود میں سر رکھیں اور تلاوت کریں.
سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں ہوتا ہے۔ بیوی کی گود میں یہ ہے کہ قرآن پڑھ رہا ہے حالت حیض، جب کہ حالت یہ ہے کہ بیوی حالت حیض میں۔ وکان ابو وائل یرسل خادمہ، آپ اپنی لونڈی کو، خادم یہ اللہ کو بھلا کری ہے کہ لونڈی پر اس کا اطلاق، جیسے کہ حائض، سمجھے آپ لونڈی کو بھیجتے تھے، وہی حائض حالت حیض میں، الی ابی رزین، ابو رزین کے پاس، فتاتی بالمصحف، وہ اٹھا کر کے قرآن لاتی تھی، فتمسکو، لیکن قرآن کو پکڑتی تھی، بعلاقتہ، اور اس کی تسمے سے، سمجھے۔ وبه قال حدثنا ابو نعيم بن الفضل بن دكين سمع زهير بن منصور بن صفية أنه أمه حدثته أن عائشة رضي الله تعالى عنها حدثتها، حضرت عائشہ نے بیان کیا ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم كان يتكي في حجري، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم میرے گود میں یہ کہ سہارا لگاتے تھے، وانا حائض، میں حالت حیض میں ہوتی تھی، ثم يقرأ القرآن، پھر یہ کہ آپ قرآن پڑھتے تھے۔ باب من اطلق النفاس على الحیض، من سمى النفاس حیضا، من نفاس کو یہ کہ حیض یعنی اطلاق النفاس و ارادت الحیض، جیسے کہ حدیث میں آتا ہے انفست یعنی احزت، اطلاق النفاس و ارادت الحیض، احکام بھی ان کی ایک ہی ہے، ظاہر ہے کہ دونوں معنی یعنی صلاۃ و صوم بھی ہے، احکام بھی ایک قسم، اور دونوں حدث اکبر ہے۔ باب من سمى النفاس حيضا وبه قال حدثنا المكي بن ابراهيم قال حدثنا هشام بن يحيى بن ابي كثير النبي سلمة ان زينب بنت ام سلمة حدثته ان ام سلمة حدثها قالت بين انا مع النبي صلى الله عليه وسلم ما مستجية في خميسة، میں ایک چادر میں حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیٹی ہوئی تھی، از حس، تو اچانک یہ ہے کہ مجھے حیض آ گیا، فن سلل، تو پس میں یہ کہ کھسک کر کے وہاں سے یقین نکل گئی خفیتاً، فاخذت ثياب حیضتی، میں نے حیض والے کپڑوں کو لے لیا، فقال انفست، حضرت نے فرمایا کہ آپ کو حیض لائق ہو گیا، قلت نعم، تو نفاس کا اطلاق ہو گیا، مراد اس سے حیض ہے، قلت نعم، فدعانی، آپ نے بلایا، فاستجعت معه في الخمیلۃ، چادر میں آپ نے چادر میں آپ کے ساتھ سو گیا۔ باب مباشرت الحیض، آپ سے عرض کیا تھا کہ مباشرہ کا معنی مباشرہ بشرہ سے ہے، اور اطلاق یعنی الصاق البشرۃ بالبشرہ، کھال کو کھال کے ساتھ ملانا بلا حائل، لیکن یہاں وہ معنی مراد نہیں ہے۔ تین صورتیں جو ترمذی و ابو داؤد میں آپ کے سامنے گزری کہ حالت حیض میں بیوی سے استمتاع حاصل کرنا، استمتاع بما فوق الازار، استمتاع بما فوق الازار فی حالت الحیض بالاتفاق جائز ہے، استمتاع بما تحت الازار فی صورت الجماع بالاتفاق ناجائز ہے، استمتاع بما تحت الازار، استمتاع بما تحت الازار بدون الجماع، امام محمد اور اللہ کا بھلا کریے کہ ان حضرات کے ہاں اجازت ہے، جمہور حضرات منع کرتے، امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ جب بما تحت الازار، ازار کے ماتحت، اب اگرچہ وہ جماع نہیں کر رہا ہے لیکن دائیں بائیں یہ کہ جسم ٹچ ہو جائے گا تو اپنے آپ پر کنٹرول نہیں کر سکے گا، اس لیے منع کرتے ہیں۔ اور ان حضرات کے امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کی دلیل اصنعوا کل شیء، ابو داؤد کی روایت ہے، سب کچھ حالت حیض میں بیوی سے استمتاع حاصل کر سکتے، الا النکاح الا الوتی، مگر وتی نہ کریں۔ باب مباشرة الحائض وبه قال حدثنا قبيصة قال حدثنا سفيان بن منصور بن ابراهيم بن الاسود عن عائشة رضي الله تعالى عنها قالت كنت اغتسل انا والنبي صلى الله عليه وسلم من اناء واحد، ایک ہی برتن سے ہم غسل کرتے تھے، وکلانا جنوب، ہم حالت جنابت میں ہوتے، وکان یامرونی، آپ حکم دیتے، فاتزر، میں تہبند باندھتی تھی، فیباشرونی، پس آپ یہ کہ میرے ساتھ سو جاتے، وانا حائض، حالت حیض میں، وکان یخرج راسه الی وهو معتکف، آپ سر مبارک مسجد سے نکالتے تھے حالت اعتکاف میں، فاغسلوا، میں اس کو دھوتی تھی، وانا حائض، حالت میرے حیض کی ہوتی تھی۔ وبه قال حدثنا اسماعیل بن خلیل قال اخبرنا علی بن مسر قال اخبرنا ابو اسحاق هو الشیبانی، ایک ابو اسحاق السبیعی ہے اور یہ ابو اسحاق الشیبانی ہے، یہ دونوں میں فرق کرنے کے لیے حضرت نے بتا دیے، اور ابو اسحاق الشیبانی سے نقل کرنے والے حضرت علی بن مسر ہے، آگے اس کے مطابق بھی نقل کرے گا، علی بن مسر کی بات ختم ہو گئی۔ وبه قال حدثنا اسماعیل بن خلیل قال اخبرنا علی بن مسر قال اخبرنا ابو اسحاق هو الشیبانی عن عبد الرحمن بن الاسود عن ابینا عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ قالت كانت احدانا، ہم میں سے کوئی خاتون اذا كانت حائضا، حالت حیض میں ہوتی تھی، فاراد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان یباشرہ، حضرت جب چاہتے اس کے ساتھ سونے کا تو امرا، اس کو حکم دیتے، ان تتزر فی فور حیضتها، اپنے حیض کے جوش میں، یعنی ابتدا جیسے حیض شروع ہو گیا اور یہ ہے کہ حیض کا جوش ہے، تب بھی آپ حکم دیتے کہ تہبند باندھے اور پھر ثم یباشرها، پھر آپ اس کے ساتھ سو جاتے۔ قالت وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ عَرْبَهُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يَمْلِكُ عَرْبَهُ، تم میں سے کون اپنے حاجت کو پر کنٹرول کرے گا، تم میں سے کون اپنے حاجت کا مالک ہے، کنٹرول کرے گا، جیسے کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم آپ مالک تھے اور کنٹرول کرنے والے تھے اپنی حاجت پر۔ میں نے عرض کیا کہ اس کے دو مقصد ہیں،
ایک یہ ہے کہ باوجود اتنے طاقت کے آپ کے صابر ہونے کے، بیوی کے بغیر بھی آپ یہ ہے کہ حالت حیض میں صبر کر سکتے ہیں، اس کے قریب بھی نہ جائیں۔ اتنے بڑے صابر، پھر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیوی کو ساتھ سلایا ہے، اور بیان جواز کے لیے کہ جائز ہے، لہذا جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلایا ہے، باوجود یہ صبر بھی کر سکتے تھے، لیکن بیان جواز کے لیے آپ نے کیا ساتھ سلایا، لہذا آپ لوگ بھی سو سکتے ہیں حالت حیض میں۔ صرف یہ ہے کہ جماع سے، اور یہ ہے کہ اللہ آپ کا بھلا کرے، اصل ہم بستری سے اس سے اجتناب کریں۔ دوسری صورت یہ ہے کہ یہ جواز کی صورت ہوگی۔ دوسری صورت عدم جواز کی کہ بھائی حضرت حالت حیض میں سوتے تھے، لیکن یہ کہ وہ استمتاع بما فوق الازار یا بما تحت الازار بدون الجماع، جماع کی نوبت نہیں آتی تھی، آپ اپنے آپ پر کنٹرول کرتے تھے۔ آپ میں سے کون ہے جو محمد کی طرح کنٹرول کر سکے؟ آپ نہیں کر سکیں گے۔ جب قریب جائیں گے چراگاہ کے تو پھر چراگاہ کے اندر داخل ہو جائیں گے، اس لیے سد الذرائع کے طور پر ہوگا، دور رہا کرو، فاعتزلوا النساء فی المحیض، دور رہو، نہ رہے بانس نہ بجے بانسری۔ سمجھ شریف میں ہے کہ سر چشم شاید گذشتم، سر چشم شاید گرفتم بمیل، چو پرش نشاید گذشتم بپیل۔ اے جی وَأَيُّكُمْ يَمْلِكُ إِرْبَهُ كَمَا كَانَ النَّبِيُّ صلی اللہ علیہ وسلم يَمْلِكُ إِرْبَهُ أَرْبَهُ تَابَهُ خالد وجریر عن الشیبانی۔ ابو اسحاق الشیبانی مراد ہے، علی بن مسر کے مطابق نقل کر دے۔ وبه قال حدثنا ابن قال حدثنا عبد الله قال حدثنا الشیبانی قال حدثنا عبد الله بن شداد قال سمعت میمونة قالت كان رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم اذا اراد ان يباشر امرأة من نسائه، اپنی بیوی میں سے کسی کے ساتھ ہم بستری چاہتے، سونا چاہتے تو امرها، اس کو حکم دیتا، فتزرت، وہ تہبند باندھتی تھی، وہی حاضن حالت میں وراء سفیان عن الشیبانی، یا یہ بھی مطابق ہے۔ باب ترک الحائض الصوم، جس طرح اللہ آپ کا بھلا کری ہے کہ نماز کو ترک کرتی ہے تو اسی طریقے وہ روزے کو بھی ترک کرے گی۔ البتہ یہ کہ نمازوں کی قضا نہیں ہے اور روزے کی قضا ہے، وہ کثیر الوقوع ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے نمازیں، اس وجہ سے ان کی قضا کرنے کے اندر حرج ہے، برخلاف روزے کے، روزہ قلیل الوقوع ہے۔ اور دوسرا ہے کہ نص موجود ہے۔ یہ تو ہمارے نقطے ہیں، اس کے علاوہ بھی ترمذی میں کئی باتیں آپ کو بتائی۔ باب ترک الحائض الصوم وبه قال حدثنا سعيد بن ابي مريم قال حدثنا ابن جعفر قال اخبرني زيد هو ابن اسلم يعني زيد بن اسلم عن اياس بن عبد الله عن ابي سعيد الخدري رضي الله عنه قال خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في اضحى او قال في فطر الى المصلى، حضرت صلی اللہ علیہ وسلم عید الاضحیٰ میں یا عید الفطر میں عیدگاہ کی طرف نکلے، فمر علی النساء، عورتوں سے گزر ہو گیا، فقال یا معشر النساء تصدقنا، خواتین صدقہ کیا کرو، ولو کان تصدقنا فانی اریتکن اکثر اہل النار، اس لیے کہ مجھے تمہیں دکھایا گیا اکثر اہل النار، اکثر جہنمی، کہ تم جہنمی ہو۔ خواتین یہاں ہے اور ان کی نوع کو بتا رہا ہے کہ خواتین مجھے جہنمی زیادہ نظر آ گئی۔ یہ ہے اللہ آپ کا بھلا کرے، امور استقبالیہ کو امر ماضوی سے تعبیر کیا گیا۔ جہنم میں بعد میں جائیں گے، جہنم میں بعد میں تشکیل ہو جائے گی، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ لیکن جتنے خواتین ہیں اور ان کے گویا کہ سمجھو ایک قسم کے اجساد مثالیہ، ان کی تصویر مجھے کشف کی حالت میں دکھایا گیا یا الہام کی حالت میں دکھایا گیا کہ میں نے خواتین کو دیکھا، یہ تو بعد میں تشکیل ہوگی۔ وقال الشیطان لما قضی الامر ان اللہ وعدکم وعد الحق ووعدتکم فاخلفتکم وما کان لی علیکم من سلطان الا دعوتکم فاستجبتم لی فلا تلومونی ولوموا انفسکم۔ او جنے دا پتر آج تشکیل تو بعد میں ہوگی، سمجھ شریف میں آگی نہیں، لیکن اس تشکیل سے پہلے ظاہر ہے کہ وَنُفِخَ فِي الصُّورِ فَإِذَا هُم مِّنَ الْأَجْدَاثِ إِلَىٰ رَبِّهِمْ يَنسِلُونَ، قبروں سے اٹھیں گے، پھر بعثت کبریٰ ہوگی۔ اِذَا النُّفُوسُ زُوِّجَتِ الْأَرْوَاحُ بِالْأَبْدَانِ، ابدان کے ساتھ ملیں گے، پھر مسئلہ ہوگا، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ اب جنت و جہنم میں تشکیل ہوگی، لیکن حضرت فرما رہے کہ پہلے سے میں نے آپ کو دیکھا، تو وہی بات ہے میں نے آپ سے عرض کیا کہ حدیثوں میں یہ کثیر الوقوع ہے، امور ماضویہ کو کبھی حالیہ سے استقبالیہ سے تعبیر کرتے، اور سمجھ میں ہے کہ نہیں؟ اور یہاں امر استقبالی ہے، یہاں اس کا الٹ ہے، کبھی امور ماضویہ کو حالیہ اور استقبالیہ سے، اور کبھی یہ کہ امور استقبالیہ کو ماضویہ سے، یہاں یہی ہے۔ فَإِنِّي أُرِيتُكُنَّ أَكْثَرَ أَهْلِ النَّارِ فَقُلْنَا وَبِمَا يَا رسول اللہ، خواتین نے عرض کیا کہ کیوں یا رسول اللہ، بے شیء یا رسول اللہ، ہم کیوں جائیں؟ قالت تکثرن اللعن وتکفرن العشیرہ، آپ لعنتیں کثرت سے کیا کرتی ہو، سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ اور وتکفرن العشیرہ، اور شوہر کی ناقدری کرتی۔ ما رأیت من ناکسات عقل و دین
ناقصات العقل اور ناقصہ ادھوری عقل والے اور ادھوری دین والے، ادھوری عقل اور ادھوری دین والے میں نے نہیں دیکھا اذهب للب الرجل الحازم، عقل مند آدمی کے دماغ کو لے جانے والا، ختم کرنے والا، ادھوری عقل والے ادھوری دین والوں کو نہیں دیکھا کہ کسی عقل مند کی عقل کو لے جائے، ختم کرے، من احداکن، تمہارے مقابلے میں تم باوجود ناقصات العقل ہو کر کے، ناقصات الدین ہو کر کے، پھر بھی عقل مند کی عقل کو ختم کر دیتی۔ سمجھ شریف میں ہے کہ نہیں؟ کچھ بلا پڑ گیا؟ اس لیے ہماری جہادی جو جس سلسلے جہاں پر ہوتے ہیں، مسلمان ہمیشہ جہادوں میں کامیاب بھی ہو جاتے ہیں۔ کافروں کو اللہ آپ کا بھلا کریے کہ واصل جہنم کر کے میدان پہ آ جاتا تو پھر مسلمان اب تخت پر آپس میں لڑتے ہیں۔ اب یہ ہے کہ ان کی عیاشی کا مسئلہ آتا ہے، شادیوں کا مسئلہ آتا ہے، تو یہیں سے اللہ آپ کا بھلا کرے۔ عقل مندوں کی عقل بھی چلی جاتی ہے کہ اتنے جو قربانیاں دی گئی ان کا کیا ہو گیا۔ اتنے پاکستان کے ساتھ بھی یہی ہے، لاکھوں انسان سبحان اللہ اس کے لیے انہوں نے قربانی دی، لیکن یہ ہے کہ اب عیاشی، شراب نے اور عورتوں نے جا کر کے تمام ان نتائج کو، جس پاکستان کا مطلب کیا، لا الہ الا اللہ، وہ جا کر کے یہ مقصد، یہ نتیجے جا کر کے خاک میں مل گیا۔ اب باری ہے عورتوں کی، عیاشی کے، سب کے، یہی حکمران اسی میں لگے، یہ ہوتا رہتا ہے مولوی صاحب۔ قلنا وما نقصان دیننا وعقلنا یا رسول اللہ قال الیست شہادت المرأۃ مثل نصف شہادت الرجل۔ حضرت ہماری دین اور ہماری عقل کی کمی کیا ہے؟ حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، کیا فرمایا؟ حضرت نے فرمایا ما رأیت من ناقصات عقل و دین۔ حضرت نے یہاں عقل سے مراد حافظہ ہے، عقل سے مراد کیا ہے؟ حافظہ۔ حافظہ یادداشت ان کی کمزور ہوتی ہے، سمجھ شریف میں گئے؟ تو دین میں بھی کم اور یادداشت بھی عورتوں کے کم، اس لیے عورتوں کے لیے عورتوں کو حفظ نہ کرایا جائے قرآن، وہ بھول جاتی ہے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے بھی یہی لکھا کہ ان کو حفظ نہ کرایا جائے، بھول جاتی ہے۔ اب دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل کو مقدم کر دیا اور دین کو مؤخر کیا، اور انہوں نے قلنا وما نقصان دیننا وعقلنا، انہوں نے دین کو مقدم کر دیا اور عقل کو مؤخر کر دیا، اور یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ کتنے عقل مند ہے اور یادداشت کتنی مضبوط ہے۔ آپ کو پھر بھی سمجھ میں نہیں آئے تو آپ بھی تو ان سے قریب ہے، اور کیا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے عقل کو مقدم کر دیا، دین کو مؤخر کر دیا۔ ما رأیت من ناقصات عقل و دین، عقل مقدم ہے، دین مؤخر ہے۔ اور یہ پوچھتی ہے کہ ہماری عقل اور ہماری یادداشت اور ہماری دین کی کمی کیا ہے، لیکن انہوں نے الٹ کر دیا، اور جو نبی نے جس کو مقدم کیا تھا انہوں نے مؤخر کر دیا، حضرت نے جس کو مؤخر کیا تھا انہوں نے مقدم کر دیا۔ وما نقصان دیننا وعقلنا یا رسول اللہ، اور یہیں سے پتہ چلتا ہے کہ ماشاءاللہ حافظہ بہت مضبوط ہے۔ آپ کو بات سمجھ میں آگئی نہیں آگئی؟ جی۔ قال حضرت اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الیست شہادت المرأۃ مثل نصف شہادت الرجل، کیا یہ بتاؤ کہ عورت کی گواہی وہ مرد کی گواہی کے آدھے کے نہیں ہے؟ قلنا بلا، کیوں نہیں، بالکل ہے۔ مرد ایک گواہ اور دو عورتیں مل کر کے، مرد کا ایک کا حافظہ وہ عورتوں سے کبھی ہے، اور عورتیں ایک بھول، اور عورتیں جب فَإِن لَمْ يَكُونَا رَجُلَيْنِ فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، سمجھے؟ دو مرد اگر نہ ہو فَرَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ فَلْيَشْهَدْ رَجُلٌ وَامْرَأَتَانِ، لیکن مرد یہ دو عورتیں جب قاضی کے سامنے گواہی دیں گے تو آگے پیچھے نہیں ہوں گے، برابر کھڑی ہو جائیں گی، چونکہ یہ ایک ہے نا، آگے پیچھے ہوں گے تو دو نمبر ان کے ہوں گے، تو اس لیے برابر کھڑی ہو جائیں گے، گواہی دے دیں گے۔ اگر ایک ان میں سے ان تضل احداہما ان تنسى احداہما فتذکر احداہما الاخری، تو دوسرے اس کو یاد دیں، برابر ہوں گے، آگے پیچھے بھی نہیں ہوں گے، یہی طریقہ ان کا۔ قال الیست شہادت المرأۃ مثل نصف شہادت الرجل، قلنا بلا، کیوں نہیں؟ قال فذلك من نقصان عقلها، یہی تو حافظہ کی کمی ہے۔ الیست اذا حاضت لم تصلی ولم تصم، یہ نہیں ہے کہ جب اس کو حیض آ جائے، کیا یہ بات نہیں ہے جب حیض آ جائے نہ نماز پڑھتی ہے نہ روزہ رکھتی ہے؟ قلنا بلا، جی ہاں اسی طرح۔ قال فذلك من نقصان دینها، نماز روزہ زکوٰۃ حج یہی تو دین ہے، دین میں بھی آدھا، اور اسی طریقے پر اللہ آپ کو بھلا کریے کہ یادداشت کے اندر بھی آدھا، اور کیا چاہیے تمہیں، یہی تو ہوتا۔